9 दिनों तक खतीब को बुलाया। खतीब ने 9 दिनों तक मुसलसल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया। 9 दिन तक आपको मौलाना ने, आपको खतीब ने, आपको ज़ाकिर ने बताया कि हुसैन क्या है। 10वें दिन अब आप खुद जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, अब आप दुनिया को बताते हैं कि हुसैन क्या है। तो वजह क्या है, ये 10वें दिन हमें निकलना पड़ता है सड़कों पे और दुनिया को बताना पड़ता है कि हुसैन क्या है। कोई तो वजह होगी ना कि हमें निकल करके बताना पड़ता है। तो वजह ये है कि कायनात में एक मलऊन गुजरा जिसका नाम यजीद था। उसने दुनिया वालों से ये कह दिया था कि कोई वही नहीं आई, कोई ख़बर नहीं आई, कोई वही का नुज़ूल नहीं हुआ, कोई कुरान नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई। उसने ऐलान कर दिया था, कूफा हो या शाम हो, हर जगह उसने ऐलान कर दिया था कि बागियों का काफ़िला है, ये बागी लोग हैं। क्यों, वजह क्या हुई कि असल में ये लोग खुद को बताने पे लगे थे कि हम हकीकी खलीफा रसूल हैं। आवाज़ पहुंच रही है आप तक सही, या मैं माइक छोड़ दूं? अगर लोग आ गए हो तो माइक छोड़ दूं। नहीं, बिल्कुल खरीद लिया। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, वजह क्या हुई कि हमें बताना पड़ा। एक मलून था जिसे दुनिया ने यजीद के नाम से जाना। उसने अहले बैत का तारुफ हर जगह कूफे से लेकर के शाम तक यूं ही कराया था कि ये बागी लोग हैं, ये बागियों का काफ़िला है। चलिए आइए हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर देख लीजिए, मौलाए मुत्तक़ियान का दौर देख लीजिए। मौलाए मुत्तक़ियान के दौर में अमीर शाम ने ख़त लिखा, पहुँचाया कहाँ? सफ़ीर रूम तक। किस लिए का बताया, हम हकीकी खलीफा रसूल हैं, हम हकीकी जानशीन रसूल हैं। वहाँ ख़त पहुँचाया, पहुँच गया सफ़ीर रूम तक। सफ़ीर रूम ने ख़त को देखा, क्या एक बात बताओ, अपने मुशीरों से मशवरा किया, बैठे हुए अफराद से पूछा। अब बादशाह रूम ने अपने तमाम मुशीरों से पूछा कि एक बात बताओ, ये जो ख़त आया ये शाम से आया है, और इस शाम वाले ने कहा है कि हम हकीकी खलीफा रसूल हैं, जबकि मैंने सुना है कि जो रसूल का हकीकी खलीफा है वो कूफे में रहता है। जी अच्छा, जो हकीकी खलीफा है रसूल है, अब कैसे बोलें? यहाँ मजमा मेरे सामने इधर बैठा है, मैं कैसे कर लूँ, क्या करूँ? बहरहाल एक मिलजुल करके अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ लें और थोड़ा सा मेरे सामने आ जाए। जी 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 जी। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, हकीकी खलीफा रसूल उसने ख़त भेज दिया। बादशाह रूम ने पढ़ा, मशवरा किया, पता किया, क्या पता करो कि ये 2 ख़त, एक ख़त आया है शाम से, और हमें जो ख़बर है जो हकीकी खलीफा रसूल है वो कूफे में रहता है, तो पता करो ये माजरा क्या है। तो चंद लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हमारे बाज़ारों में कुछ लोग शाम से आए होंगे, कुछ लोग कूफे से आए होंगे, तिजारती काफ़िले आते रहते हैं, शाम वालों को भी बुलाते हैं, कूफे वालों को भी बुलाते हैं कि हकीकी खलीफा रसूल कौन है, हकीकी जानशीन रसूल कौन है। शाम वालों को बुलाया, कूफे वालों को बुलाया। शाम वालों से पूछा कि बताओ तुम्हारा हकीकी खलीफा रसूल कौन है, हकीकी जानशीन रसूल कौन है, उसके सिफ़ात क्या हैं, उसकी कैफियत क्या है। शाम वाले ने बताया कि हमारा खलीफा रसूल ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है, उसकी लंबाई, उसकी कद व कामत ये है। जब शाम वाले से पूछ चुके तब कूफे वालों से पूछा, बताओ तुम्हारा खलीफा रसूल जिसे तुम खलीफा मानते हो, हकीकी खलीफा रसूल जिसे तुम मानते हो, उसकी कैफियत क्या है, वो दिखता कैसा है। अब उन्होंने बताना शुरू किया, वो बताने लगे कि हमारा खलीफा रसूल दिखता रसूल की तरह है, चलता रसूल की तरह है, उठता रसूल की तरह है, बैठता रसूल की तरह है, जिसका हाथ यदुल्ला है, जिसकी आंखें ऐनुल्ला हैं, जिसका चेहरा वजुल्ला है। ये बताने लगे। जब इन्होंने बता दिया तो अब बादशाह रूम ने हुक्म दिया कि एक मुसव्विर को बुलाया जाए, एक मुसव्विर को बुलाया जाए। देखिए क्या वजह है कि हमें दुनिया में निकल के बताना पड़ रहा है, सुनिएगा वजह क्या है। मुसव्विर को बुलाया गया, मुसव्विर आया, का जैसे जैसे ये अपने अपने खलीफा की कैफियत बताते रहे, तुम तस्वीरें बनाते रहना। अब वो कैफियतें बताते रहे, उन्होंने तस्वीरें बनानी शुरू की, तस्वीरें बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। जब शाम वालों से पूछ चुके कि ये है, क्या यही तुम्हारे खलीफा की तस्वीर है, क्या जी हाँ यही है। तो अब कूफे वालों से पूछा, बताओ तुम्हारा कैसा है। कूफे वालों ने बताया, मुसव्विर ने उसकी तस्वीर बनाई, दोनों तस्वीरों को रख दिया, और रखने के बाद अब इन्हें कहा कि आप अपने अपने वतनों को लौट जाएं। अपने अपने वतन ये सब के सब लौट गए। अब बादशाह रूम ने खत लिखा, 2 खत लिखे, एक अमीर शाम के नाम, एक
کوفے کے مالک، کوفے کے حاکم مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام 2 خط لکھے، اور خط میں لکھا کہ اگر آپ دونوں حقیقی جانشین رسول ہیں تو آپ اپنا اپنا نائب مقرر کر کے ہمارے پاس بھیجیں۔ تو اب یہاں سے امیر شام نے کسے بھیجا؟ اپنا نائب بنا کر کے بھیجا یزید کو، ادھر سے مولا متقیان نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا امام حسن کو، ادھر سے یزید چلا، ادھر سے امام حسن چلے، دونوں روم پہنچے۔ اب سب سے پہلے یزید کی سواری آئی تو روایت کے فقرے ہیں، چہرہ اڑا ہوا تھا، پیشانی سے شرمندگی کا پسینہ نمودار تھا، بے چین تھا، پریشان تھا۔ پریشان اس لیے تھا، گھبرا رہا تھا کہیں ہم سے قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہ کر لیا جائے، وحی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور سب سے بڑا خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ہمارا حسب نہ پوچھ لے، نسب نہ پوچھ لے۔ گھبرا رہا تھا، پریشانی کے عالم میں اندر گیا۔ سفیر روم نے اشارہ کیا ایک مسند کی طرف، کہا آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ وہاں گیا، بیٹھ گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی سواری آئی تو کیفیت یہ ہوئی کہ پورا دربار کھڑا ہوا۔ جب پورا دربار کھڑا ہوا، اب امام حسن علیہ السلام آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سفیر روم کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی سفیر روم کے قریب پہنچے، سفیر روم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہتا تھا امیر شام؟ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ حقیقی خلیفہ رسول نہیں، یہ رسول کے جانشین نہیں۔ یہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ باغی لوگ ہیں، علی کچھ بھی نہیں، وحی کچھ بھی نہیں، خبر کچھ بھی نہیں۔ یہ جو بعد میں یزید نے کہا ہے، یہ اس وجہ سے کیا کہ ایک مقدمہ تیار کیا گیا، ایک مقدمہ تیار کیا گیا، اور وہ مقدمہ خود یزید کے باپ نے تیار کیا۔ اب وہ ہوا، یزید اندر پہنچا۔ جب یزید اندر پہنچا تو اب روایت کے فقرے ہیں کہ یزید کے پہنچنے کے بعد امام حسن علیہ السلام پہنچے۔ جب امام حسن پہنچ گئے تو روایت کے فقرے ہیں کہ اب بادشاہ روم نے یزید سے پوچھا کہ کیا تم حقیقی جانشین رسول ہو؟ تو اس نے کہا جی میں حقیقی جانشین رسول ہوں۔ کہا اگر تم حقیقی جانشین رسول ہو تو تمہیں چند امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کہا بالکل ہم گزریں گے، لیکن گھبرایا ہوا ہے۔ اب اپنے علماء کو حکم دیا کہ چاروں کتابیں نکالو۔ چاروں کتابیں آئیں، کہا جو صفات اس کے ہیں وہ صفات دیکھو، اور دیکھنے کے بعد صندوق منگایا جائے۔ ایک صندوق منگایا گیا، اس میں سے کچھ تصویریں نکالی گئیں، اور نکالنے کے بعد اب پوچھا گیا بتاؤ، ایک تصویر نکالی، پوچھا بتاؤ یہ کس کی تصویر؟ دوسری تصویر نکالی، کہا بتاؤ یہ کس کی تصویر؟ تیسری تصویر نکالی، کہا بتاؤ یہ کس کی تصویر؟ چوتھی تصویر نکالی، کہا بتاؤ یہ کس کی تصویر؟ پانچویں تصویر نکالی، کہا بتاؤ یہ کس کی تصویر؟ پہلی تصویر کے بارے میں اس نے کہا نہ اسے میں جانتا ہوں، نہ میرا باپ جانتا ہے، نہ میرے باپ کا باپ جانتا ہے۔ دوسری تصویر کے بارے میں کہا نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا باپ جانتا ہے، نہ میرے باپ کا باپ جانتا ہے۔ تیسری تصویر نکالی، اسے بھی کہا نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا باپ جانتا ہے، نہ میرے باپ کا باپ جانتا ہے۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ روم نے امام حسن علیہ السلام کی طرف خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد اب امام حسن سے فرمایا کہ اب آپ بتائیں، ذرا سا بیداری کا ثبوت دیجیے گا، اب آپ بتائیں، اب آپ بتائیں۔ علماء کا مجمع ہے اور پھر سرزمین گوپال پور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ اب وہاں ایک سوال کیا امام حسن سے کہ اب آپ بتائیں یہ تصویر کس کی ہے؟ اب امام حسن علیہ السلام نے بتانا شروع کیا۔ پہلی تصویر کا یہ آدم کی تصویر، دوسری تصویر کا یہ نوح کی تصویر، تیسری تصویر کا یہ موسیٰ کی تصویر، چوتھی تصویر کا یہ عیسیٰ کی تصویر۔ تصویریں نکالتا رہا، امام حسن بتاتے رہے۔ جب بتا چکے تو امام حسن نے ایک جملہ کہا، بس تم ان تصویروں پر امتحان لیتے ہو، تم کہو تو میں بتاؤں آدم پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے، نوح پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے، موسیٰ پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے، عیسیٰ پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے۔ کا مقصد کیا تھا؟ یہاں دین بدل جائے، شریعت بدل جائے، اسلام بدل جائے، ہم حقیقی خلیفہ رسول کہے جائیں۔ یہاں شرمندہ تھے کہ اب یہاں کی شرمندگی نکالنی ہے، یہاں کی شرمندگی ہمیں نکالنی ہے۔ تو جب یہاں کی شرمندگی نکالنے کا اور دور کرنے کا فیصلہ کیا تو دمشق کی جامع مسجد میں دنیا کے سارے سفراء کو اور بڑے بڑے دنی دانشوران کو یزید نے اکٹھا کیا۔
اور اکٹھا کرنے کے بعد اب بیمار امام سید سجاد کو بلایا دمشق کی جامع مسجد میں. مقصد کیا تھا؟ میں حقیقی خلیفہ رسول ہوں، یہ کچھ بھی نہیں. اے بیٹا تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ بیٹا. مقصد کیا تھا؟ بتانا تھا میں حقیقی خلیفہ رسول ہوں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ باغی لوگ ہیں، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن. کیوں کہ اس لیے کہ پہلے ذلیل ہو چکا تھا. لیکن اسے کیا پتا اللہ کے عزت دار کو کون ذلیل کر سکتا ہے. مقصد کیا تھا؟ دنیا کو بتانا ہے یہ نہیں ہے جو کچھ ہم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب سارے دانشوراں کے سامنے اب بلایا بیمار امام سید سجاد کو، بلایا ایک خطیب کو ممبر پر بٹھایا. اب اس نے اہل بیت کی برائی شروع کی. تو برائیوں میں پتہ ہے کیا کہنا شروع کیا؟ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تارک الصلاۃ لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی تعلق شریعت سے نہیں، ان کا اسلام سے نہیں. ایسا کر دیا تھا کہ کوئی کسی کے سامنے علی کا نام نہیں لے سکتا تھا. یزید نے اسلام کا چہرہ اور محمد کی آل کا چہرہ ایسا دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ کوئی ان لوگوں کے سامنے مولا متقیان کا نام نہیں لے سکتا تھا. ایسا بنا دیا تھا کہ ایسی کیفیت میں خطیب کو ممبر پہ بلا کے کہا بتاؤ کرو اب ان کی برائی. اب اس نے برائی کرنی شروع کی تو تاریخ خود کو دہراتی ہے. تاریخ نے پھر خود کو دہرایا. جو امام حسن نے کبھی کہا تھا وہی سید سجاد نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اتر میرے باپ کے ممبر سے. اترے. دانشوروں کو کیا پتا ہے؟ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، حسین نماز نہیں پڑھتے تھے، تارک الصلاۃ تھے. نعرہ تکبیر بلند کر کے خنجر چلایا جا رہا تھا. دنیا کو بتایا گیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ روزہ نہیں رکھتے تھے. آج یہی بتانے کے لیے دنیا کے ممالک سے دانشوران بلائے یزید نے اور بتایا یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا اتر. اور یہ کہنے کے بعد سید سجاد نے کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی یہاں جاؤں؟ نہیں، سید سجاد نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کیا تو بھی یہ چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ذکر علی نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ڈھانچہ ہے. سید سجاد نے یہی کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پر چلا جاؤں؟ اس نے اجازت نہیں دی. تو علی کا نام لینا جرم، علی کے نام لینے پر یزید قتل کروا دیتا تھا. اب کون کہے؟ اب کوئی جانتا نہیں یہ ہے کون، کوئی پہچانتا نہیں یہ ہے کون. تو اب کسی ایک نے کہا بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، یزید یہ کچھ بولنا چاہتا ہے. یزید اتنا بڑا حاکم تھا کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں سانس لینا جرم تھا. اونچی آواز میں سانس لینا جرم تھا. خود کو ایسا منوا لیا تھا، ایسا ظالم و جابر بادشاہ منوا لیا تھا یزید نے. وہاں پر ایک سے دو لوگوں نے کہا بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، بولنے دے، اسے بولنے دے، کچھ بولنا چاہتا ہے، دیکھ تو صحیح یہ کیا بولنا چاہتا ہے. یزید نے کہا نہیں میں اسے بولنے نہیں دوں گا. 2 سے ہمت بڑھی، 2 سے 5 ہوئے، کہا بولنے دے، کہا اس نے کہا بولنے نہیں دوں گا. 5 سے 10 ہوئے، بولنے دے، کہا انہیں بولنے نہیں دوں گا. 10 سے 20 ہوئے، کہا بولنے دے. کہا ہمت بڑھی، ہمت میں اضافہ ہوا. یزید کی بے چینی دیکھی تو کل تک جو سانس لینے کے لیے گھبراتے تھے وہ آج بے چین ہوئے کہ یہ ہے کون جو یزید بولنے نہیں دیتا. آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. یہ ہے کون جو یزید بولنے نہیں دیتا. 20 ہوئے، 20 سے 40 ہوئے. اب پورا دربار کہہ رہا تھا بولنے دے، بولنے دے، بولنے دے، بولنے دے. آئے اجازت دی مگر یوں اجازت نہیں دی. کسی نے سوال کیا یزید ایک بات بتا، بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، تو اسے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ یزید نے ایک جملہ کہا میں انہیں اس لیے نہیں بولنے دیتا کہ مجھے پتا ہے یہ ممبروں پہ آ کے وہی بولیں گے جو ان کے باپ نے میرے باپ کو بولا تھا. آئے
ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. یہ وہی بولیں گے جو ان کے باپ نے منظر کو منظر سے ملایا. آپ نے منظر سے منظر کو ملایا. کہ یہ وہی بولیں گے جو ان کے باپ نے میرے باپ کو بولا تھا. کہا لیکن اسے چند لمحے بولنے دے. اب بولنا شروع کیا. اب بیمار امام بتا نہیں سکتے میں علی کا بیٹا ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, بتا نہیں سکتے. بتائیں کیسے؟ دنیا پوچھ رہی ہے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ دربار نہیں ہے, دمشق کی جامع مسجد ہے. دنیا پوچھ رہی ہے. دنیا کے مسلمان اکٹھا ہیں, سفرا اکٹھا ہیں, ادبا اکٹھا ہیں, محدثین اکٹھا ہیں, مورخین اکٹھا ہیں. دنیا پوچھ رہی ہے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ اب ڈائریکٹ بتائیں گے نہیں تو ڈائریکٹ بتائیں گے نہیں تو اب سید سجاد نے شروع کیا. میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں مدینے کا بیٹا ہوں. آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. میں صفا کا مروہ کا بیٹا, مکے کا بیٹا, مدینے کا بیٹا. اب بتانا شروع کیا سید سجاد نے. جب بتانے لگے تو اب جب صفا کا نام آیا, مروہ کا نام آیا, مینا کا نام آیا, مکے کا نام آیا, مدینے کا نام آیا, پوچھا تم ہو کون؟ آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. تم ہو کون؟ اب سید سجاد نے بتایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی رسالت کا کلمہ پوری دنیا پڑھتی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی رسالت کا کلمہ پوری دنیا. یہاں تھوڑا خطاب انشاءاللہ اس کے بعد ایک تقریر اور کرنی ہے آخر میں انشاءاللہ, اس کے بعد کچھ حسینیت کے سلسلے سے اور بھی سن لیجئے گا. اب یہاں بیمار امام نے بتایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ ساری دنیا پڑھتی ہے. کہا نبی سے تعلق ہے؟ نبی کے گھرانے کے ہو؟ کہا ہاں. کس کے فرزند ہو؟ کہا اب میرے امام نے اب منظر آ چکا ہے, ساری دنیا جان چکی ہے نبی کے گھرانے کے ہیں, رسالت سے تعلق ہے, امامت سے تعلق ہے, لوگ پہچان چکے ہیں, اب کوئی باغی نہ ہوگا. اب بتایا میں حسین کا بیٹا ہوں, علی کا پوتا ہوں. جیسے ہی حسین و علی کا نام آیا ادھر سے شروع ہوئی اذان. اب جو اذان شروع ہوئی تو معاف کیجئے گا یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ یہاں پہ سید سجاد نے احترام اذان میں خطبہ نہیں روکا تھا. دو پیغام تھے. پیغام یہ تھا ایک تو خود احترام اذان, صرف احترام اذان نہیں. دوسری چیز آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, دلیل ہے اور دلیل قابل قبول نہ ہو تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کوئی بھی مجھے پکڑ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ مولانا یہ کیا پڑھ دیا ہے نا. گوپال پور میں ہوں, ابھی دوسری تقریر بھی کرنی ہے. یہاں پہ قطعی طور پہ احترام اذان ملحوظ خاطر نہیں تھا. اذان شروع کی, بتایا ہم کون ہیں, کسی کو یقین نہیں, سب کے سب کشمکش میں ہیں, یہ ہے یا یہ ہے, یہ حقیقی ہے یا یہ حقیقی ہے. اذان شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, صدائے اذان بلند ہوئی. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا, سید سجاد نے اگر احترام اذان ملحوظ خاطر ہوتا تو پوری اذان کا انتظار کرتے, پوری اذان کا انتظار کرتے, لیکن نہیں. جیسے ہی محمد کی رسالت کا تذکرہ آیا اب سید سجاد نے پوچھا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ بہت اچھا ہے. وہ جو ایک سلسلہ امام حسن سے شروع ہوا آج تک اس کی جامع مسجد میں ختم ہو رہا ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ حسین کیا ہے, آزادی کیا ہے, مقصد آزادی کیا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ حسین کیا ہے. اور آج ہم سڑکوں پر نکل کے جلوسوں کی شکل میں دنیا کو بتاتے ہیں حقیقی جانشین رسول علی, حقیقی جانشین رسول حسین, حقیقی جانشین رسول امام حسن, حقیقی جانشین رسول امام زین العابدین. دنیا غور تو کرے کہ کتنے ستم ڈھائے گئے, کتنے ظلم کیے گئے, کس قدر سے ظلم کی, کس قدر ظلم کیا گیا, کیسا کیسا ظلم. دنیا تعجب نہیں کرتی. مجھے افسوس ہے کہ جہاں 6 مہینے کے بچے پر اس طریقے سے ستم کیا جا رہا ہے کہ ایک عالم دین نے کہا کہ اللہ جانے اگر
6 महीने के बच्चे पर लगे हुए तीर को बाजुए इमामत न संभालता तो फिर अल्लाह जाने कि वो तीर असगर को जंगल में कहाँ लेके हो जाता। ऐसे ऐसे सितम। जवान बेटा 18 साल का है, उसके सीने में बर्छी की अनी पैवस्त हो गई और एक ज़ईफ़ बाप जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी निकाल रहा है और दुश्मन सितम पे सितम किए जा रहा है। कभी तीरों की बारिशें हो रही हैं, कभी तलवारों की बारिशें हो रही हैं। ये कैसा मंजर है कि एक भाई है जो खड़ा हुआ है लाशों के दरमियान और खड़ा होकर कह रहा है भैया बास तेरी जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी भैया। का कैसा जुल्म है ये, आले नबी पर कैसा जुल्म है। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, चूँकि यहाँ अलम मुबारक अलम गाज़ी अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद होना है, तो चंद जुमले और एक रिवायत और बस मजलिस तमाम कर दूँगा। 2 मुहर्रमुल हराम को अहले हरम का काफ़िला, 2 मुहर्रमुल हराम को हुसैन का काफ़िला, अब्बास का काफ़िला, अकबर का काफ़िला कहाँ पहुँचा? करबला पहुँचा। 2 मुहर्रम को बनी असद के सरदार से करबला की ज़मीन ख़रीदी अकबर के नाम पर। ज़मीन ख़रीदी, 8 दिन रहे, सुबह आशूर आई, बनी असद वालों को बुला के कहा बनी असद के सरदार, मैंने ये जो ज़मीन तुझसे ख़रीदी थी चंद दिरहम और दिनार दे करके मैं तुझे ये ज़मीन वापस करता हूँ, लेकिन ये ज़मीन वापस करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे अपने दिए हुए दिरहम और दिनार नहीं मांगूंगा। चंद गुजारिशें हैं उसे पूरी कर देना, चंद गुजारिशें हैं उसे पूरी कर देना। बनी असद का सरदार कहता है जी मौला बताएं। अब बनी असद के सरदार ने जो कहना शुरू किया है आज़ादारों, अब वो सुनिए कि क्या कहना शुरू किया है। अब बनी असद का सरदार कहता है ऐ मौला बताइए वो गुजारिशें क्या हैं। मौला कहते हैं ऐ बनी असद के सरदार, जब भी इस सरज़मीन पर कभी मेरा कोई चाहने वाला आ जाए तो उसे 3 दिन मेहमान ज़रूर रखना। सुनिएगा आलम मुबारक बुलंद बरामद होने वाला है, इंशाअल्लाह मुसाहब होंगे आज़ादारों और पुरसा देंगे, जी भर के पुरसा देंगे। कहा जब भी यहाँ कोई मेरा चाहने वाला आ जाए उसे 3 दिन मेहमान ज़रूर रखना। और उसके बाद फरमाया बनी असद के सरदार एक गुजारिश और है कि जब भी तुझे मेरे बाद किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसी और के दर पे न जाना, मेरे दर पे आ जाना, मैं अता कर दूंगा। कहा जी मौला। ये कहने के बाद बनी असद वालों से कहा बनी असद वालों कल ये काफ़िला चला जाएगा, हमारे सर हमारे जिस्मों से जुदा होकर के नेज़ों को बुलंद होकर के कूफे की जानिब चले जाएंगे, ये यजीदी लश्कर भी चला जाएगा। जब ये लश्कर चला जाए हम चले जाएं तो हमारे जिस्म बेगौर कफन यहाँ पड़े होंगे, हमारे लाशें होंगे और तुम होगे। बस एक गुजारिश है कि हमारे लाशों को दफन कर देना, हमारे लाशों को दफन कर देना। कहा जी मौला। और उसके बाद अब बनी असद के बच्चों से खिताब किया, ऐ बच्चों अगर तुम्हारे वालिदैन हमारे लाशों को दफन ना करें तो मुझे पता है कि तुम इस सरजमीन पर खेलने आया करते थे, कई दिनों से तुम इस सरजमीन पर नहीं आए हो। अगर तुम्हारे वालिदैन हमारे जिस्मों को दफन ना करें तो तुम आना, खेल खेल में हमारे जनाजों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाना। गुजारिश कर दी इमाम ने। करबला में रोज़े इमाम कब्र इमाम पर सबसे पहला साहिबान बनी असद वालों ने डाला है। पहला साहिबान कब्र इमाम हुसैन पर बनी असद ने, जनाब मुख्तार ने बाद में इसी को रोज़े की शक्ल दी। और उसके बाद हर साल गम इमाम हुसैन में पूरी दुनिया से अज़ादार बुलाते थे बनी असद वाले, पूरी दुनिया से। आज भी वही सिलसिला है, अरबईन के मौके पर पूरी दुनिया से अज़ादार जाते हैं। ये सिलसिला ये शुरू किया हुआ है बनी असद वालों का, हर साल बुलाते थे। एक साल बनी असद वालों ने दुनिया भर में पैगाम भेजा, आइए करबला आइए, करबला आइए, पुरसा दीजिए हुसैन को। बुलाया, अज़ादार काफ़ी तादाद में करबला पहुंच गए अरबईन के मौके पर। अब बनी असद को सामान में कमी महसूस हुई, क्या करे, कहाँ से इंतज़ाम करे, इनके खाने का इंतज़ाम, इनके पीने का इंतज़ाम, बेचैन है, इंतज़ाम कहाँ से करे, कहाँ से लाए। कि बेचैनी के आलम में याद आया वक्त रुखसत मेरे आका ने कहा था कि जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसी और के दर पे ना जाना, मेरे दर पे आ जाना। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला एक जुमला कहूँगा, उसके सिवा कुछ ना कहूँगा।
آج میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو اہل بیت کا پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ آج ایام عزا کا آخری دن ہے۔ اب اللہ جانے کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ آج میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ایسے پرسہ دیجئے جیسے جناب زہرا چاہتی ہیں، رونا آپ کو ہے، پرسہ آپ کو دینا ہے۔ عزادارو بس اتنا سن لیجئے، عزادارو ساری دنیا سے بلایا، بے چین ہوا، دہلیز امام پہ آیا، آ کے کہتا ہے اے مولا عزادار کافی تعداد میں آئے ہیں، سامان میں کمی محسوس کر رہا ہوں، مولا عطا کر دیجئے۔ ابھی یہ کہا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی اے بنی اسد کے سردار چل میں تجھے دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے اے آنے والے، میرے آقا نے کہا تھا کسی اور سے نہ لینا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا، میں تجھ سے نہیں لے سکتا۔ آنے والا کہتا ہے بنی اسد کے سردار میں تجھے اسی حسین کی قسم دیتا ہوں۔ اب جو قسم دی تو بنی اسد کا سردار کہتا ہے آنے والے تو قیامت تک کہتا رہتا میں تیرے ساتھ نہ جاتا، مگر تو نے مجھے میرے آقا کی قسم دے کر مجبور کر دیا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ لیجیے عزادارو اب آنے والا آگے آگے، بنی اسد کا سردار پیچھے پیچھے، ایک وادی میں پہنچے جہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ سامان کو دیکھا، آنے والے نے کہا بنی اسد کے سردار یہ سارا سامان لے جا، حسین کے عزاداروں میں تقسیم کر دے، یہ سارا سامان لے جا۔ بنی اسد کا سردار کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سامان کو دیکھتا ہے، کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سامان کو دیکھتا ہے، اور تڑپ کے کہتا ہے اے آنے والے تیرے بڑے احسان ہیں میری ذات پر، بس ایک احسان اور کر دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے۔ آنے والا تڑپ گیا اے بنی اسد کے سردار میرے ہاتھ موجود نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت اے بنی اسد کے سردار میرے ہاتھ موجود نہیں، ہاں کربلا جاتا ہوں، اکبر کو بھیج دو۔ وہ یہ سارا سامان بس دو جملے اور مجلس تمام۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا عباس اہل حرم کی ڈھارس کا نام۔ جب اہل حرم کا قافلہ رہا ہونے لگا تو سر آنے شروع ہوئے۔ سر کس کے آئے؟ قاسم کا سر آیا، فروہ نے بڑھ کے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے لیا، ہے نا، سارے سر آ گئے۔ جب سید سجاد آگے بڑھے، عباس کا سر آیا، آغوش میں لیا، بوسے دیے، بوسہ دے کے سید سجاد نے عباس کے سر کو آغوش میں لے کر کے بیان کرنا شروع کیا چچا عباس تمہارے باپ بڑے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ دروں پر درے مارے گئے، کوڑوں پر کوڑے مارے گئے، تازیانوں پر تازیانے مارے گئے۔ سید سجاد بیان کر رہے تھے کہ زینب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد لاؤ میرے بھائی عباس کا سر میری آغوش میں دے دو۔ سید سجاد نے اب جو جناب زینب کی آغوش میں دیا تو روایت کے فقرے ہیں جب تک عباس کا سر سید سجاد کی آغوش میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی تھی، مگر جب زینب کی آغوش